السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، یہ مہینہ، جس مہینے میں ہم داخل ہو رہے ہیں، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو حرمت والے 4 مہینوں میں سے ہونے کے ساتھ ایک الگ خصوصیت کا حامل مہینہ ہے. جس مہینے کے شروع کی 10 راتوں کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے، جس مہینے میں ایک ایسا دن ہے جس دن اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے سب سے زیادہ آزاد کرتا ہے. یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے 9 دن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم عبادتوں میں گزارتے تھے. عبادت تو ہر دن اور ہر وقت کی الگ ہے، لیکن کچھ خاص دن ہیں عبادتوں کی کہ جن میں عبادت خاص اہمیت کے حامل ہے. ان دنوں میں سے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، شروع کے 10 دن، جس کے اللہ رب العالمین نے سورہ فجر کے اندر قسم کھائی ہے: والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی، اور اس کے بعد شفع اور وتر، اس کے بعد 2 دن اور پھر 1 دن اور، 13 دن. ان 13 دنوں کے اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے. یہ 13 دن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے، اور مفسرین نے دوسری الگ بھی تفسیریں کی ہیں. شفع اور وتر سے، شفع سے مخلوق اور وتر سے اللہ رب العالمین کو مراد لیا ہے. الگ الگ تفسیریں ہیں مفسرین کی، لیکن عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں: شفع 2 دن، وتر پھر 1 دن، یعنی 3 دن. یہ 13 دن اللہ رب العالمین نے ان کی قسم کھائی ہے.
جن میں سے 9 دن تو ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن 10ویں 11ویں اور 12ویں دن روزہ نہیں رکھ رہا ہے، خصوصاً عید کا دن۔ ایام التشریق ایام اکل و شرب، ایام التشریق یعنی عید کے بعد 3 دن یہ ایام اکل و شرب ہے، کھانے پینے کے دن ہے۔ ایام التشریق کلھا ذبح، جو لوگ بڑے دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ بقرہ عید صرف عید کے بعد 2 دن ہے، ان کو بتاؤ کہ اللہ رب العالمین نے قسم کھایا ہے 10 راتوں کی، پھر اس کے بعد 3 اور راتیں، 13 دن۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ حاجیوں کے سلسلے میں فرمایا کہ جو جلدی کرے، یعنی 12ویں 13ویں تاریخ شروع ہونے سے پہلے منا سے نکل جائے، 12ویں کی کنکری مار کر، اس پر بھی کوئی حرج نہیں، اور جو 1 دن اور بڑھائے اور 13ویں کو کنکری مار کر منا سے نکلے، اس پر بھی کوئی حرج نہیں۔ ایام تشریق 3 دن ہیں، 11 12 اور 13۔ یہ 10 دن جن کے اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے پہلی آیت کی، دوسری آیت کے اندر سورہ فجر کی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اتنے فضیلت کے حامل ہیں کہ ان کا موازنہ رمضان المبارک سے کیا جاتا ہے کہ کیا رمضان المبارک کے دن افضل ہیں یا یہ ایام عشر۔ اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ اس کے اندر حصر ہے، پہلے نفی ہے پھر حصر ہے۔ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کو نیک اعمال جن دنوں میں پسند ہے وہ یہ 10 دن ہیں، 10 ذی الحجہ کے 10 دن۔ ان میں سب سے زیادہ اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی، اللہ رب العالمین نیکی کو پسند کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں نیکیاں کرتے تھے۔ سلف ان میں روزے رکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ ہم تو صرف 1 دن 9ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھتے ہیں تاکہ عرفہ کا ثواب مل جائے، لیکن باقی کے 8 دن کا اہتمام ہم نہیں کرتے۔ یہ باقی 8 دن ایسے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کہ عمل صالح میں سے جہاد فی سبیل اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کو عمل صالح ان ایام میں پسند ہے؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ، اللہ کہ یہ کہ وہ مجاہد جو اپنی مال و جان سب کو لے کر نکلے اور سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دے، وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس کے علاوہ جو نیک اعمال کریں، یہ نیک اعمال جو کسی بھی قسم کا ہو، ہر نیک عمل اللہ رب العالمین کو ان ایام میں بہت زیادہ پسند ہے۔ یہاں اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اکثر ہم ان باتوں پر غور نہیں کر پاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین کو نیک اعمال ان ایام کے اندر سب سے زیادہ پسند ہیں۔ اس کا مفہوم مخالف ہے کہ ان ایام میں اللہ رب العالمین کو برے اعمال سب سے زیادہ ناپسند ہیں۔ ان ایام کا اہتمام نہ کرنا یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے، اسی لیے سلف ان ایام کا اہتمام کرتے تھے اور ان میں عبادتوں کے ذریعے سے اپنی زندگی کو روح اور جلا بخشتے تھے۔
اس میں ایمان کی روح پھونکتے تھے، جلا بخشتے تھے اپنی زندگی کے اندر، ایک نئی زندگی کی شروعات کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے 9 دن سب سے زیادہ جس میں عبادت کرے انسان، اس کے بعد 10واں دن قربانی کا دن، اللہ رب العالمین کے سامنے جانور کے خون کو بہانا، اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنے کے لیے جانور کی قربانی پیش کرنا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، لن ينال الله لحومها۔ یہ آیت بہت ہی بلیغ اور بہت ہی عظیم آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کی ہدایت کی ہے کہ دیکھو دنیاوی زندگی، دنیاوی امور ایک طرف ہیں اور تمہاری نیت اللہ کے لیے ایک طرف۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کے لیے بنا لیا، اپنے ہر عمل کے اندر اللہ رب العالمین کی قربت کو تلاش کر لیا، وہ عمل کوئی بھی ہو، یہاں تک کہ سونے جاگنے سے لے کر اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے تک، ہر عمل کے اندر اگر ہم نے نیت اپنی خالص کر لی اور اس نیت کو اللہ رب العالمین کے لیے بنا لیا، تو ہمارا ہر عمل عبادت بن جائے گا اور ہمارے ہر قدم پر اللہ رب العالمین ہمیں ثواب عطا کرے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، اللہ رب العالمین کو تمہاری قربانی کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے ہیں، اللہ رب العالمین کو جو پہنچتا ہے وہ تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ کیوں اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کو جو دیکھنا ہے وہ تمہارے دل کو دیکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین کسی چیز کی طرف اور نہیں دیکھتا، صرف دل کو دیکھتا ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی غریب کے پاس موٹا فربا جانور خریدنے کی طاقت نہیں ہے تو جتنا وہ خرید سکتا ہے اتنے کی قربانی کرے، وہ بھی اللہ کو محبوب ہے۔ جس قدر جس کو طاقت ہے اسی قدر عمل کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنا، یہ مقصود ہے، یہ مقصود ہے اس آیت کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى الوانکم ولا الى اجسادکم ولكن ينظر الى قلوبکم والى اعمالکم۔ اللہ رب العالمین تمہارے شکل و صورت کو، تمہارے رنگ، تمہارے جسم، ان چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے، نہ یہ اللہ رب العالمین کو مقصود ہے۔ اللہ رب العالمین کیا دیکھتا ہے؟ الى قلوبکم وَإِلَىٰ أَعْمَالِكُمْ، اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کو اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو جو ہم سے چاہیے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جن و انس، یہاں اللہ رب العالمین نے دونوں مخلوق کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جن و انس دونوں سے اللہ رب العالمین کو جو چاہیے، جو اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے، جو اللہ رب العالمین کا مقصود ہے، جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے، جو اللہ رب العالمین نے چاہا ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ رب العالمین کی حقیقی معنوں میں عبادت کریں۔ عبادت
تو بہت کرتے ہیں، نماز پڑھنے والے نمازی، جہاد کرنے والے جہادی، اور علم حاصل کرنے والے علماء، ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین جہنم کا افتتاح کرے گا. ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین جہنم کا افتتاح کرے گا. سب سے پہلے انہی لوگوں کو اللہ رب العالمین جہنم میں ڈالے گا. ایک وہ شخص ہوگا جس نے علم حاصل کیا، جسے لوگ بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں. ایک وہ شخص ہوگا جس نے اپنا سب کچھ اللہ کے راہ میں قربان کر دیا، حتیٰ کہ اپنی جان تک کو قربان کر دیا. ایک وہ شخص ہوگا جس نے اپنے پورے مال، اپنے ہر مال کو، اپنے سارے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. لیکن اللہ رب العالمین انہی کے ذریعے سے جہنم کا افتتاح کرے گا. اور جنت کا افتتاح ایک حدیث کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں احتجت الجنت والنار، جنت اور جہنم نے آپس میں مناقشہ کر لیا، آپس میں بحث و مباحثہ کر لیا. جنت سے جہنم کہتی ہے کہ دیکھو میرے اندر بڑے بڑے مالدار، جابر، ظالم، سرکش لوگ، بڑی طاقت والے لوگ داخل کیے جاتے ہیں. جہنم سے جنت کہتی ہے اب میرے اندر لطیف، ملین، غریب، مسکین، یہ لوگ داخل کیے جاتے ہیں. اللہ رب العالمین دونوں کے مباحثے کو سن کر کہتا ہے، جنت سے کہتا ہے اور جہنم سے کہتا ہے. جہنم سے کہتا ہے کہ انکی عذابی اعذب بک من اشاء، تو میرا عذاب ہے، میں تیرے ذریعے سے جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا. اور جنت سے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تو میری رحمت ہے، میں جس کو چاہوں گا اپنے فضل سے نوازوں گا، میں جس کو چاہوں گا اپنے فضل سے نوازوں گا. یہ بہت عظیم حدیث ہے. مسلمانوں یاد کر لو اس حدیث کو کہ جنت و جہنم آپس میں مباحثہ کر رہی ہے، اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تو میرا عذاب ہے اور تو میری رحمت ہے. جسے چاہوں گا تیرے ذریعے سے عذاب دوں گا، اور جسے چاہوں گا تیرے ذریعے سے اپنا فضل نہ دوں گا. اور تم دونوں کے لیے بھرنا ہے، تم دونوں کو بھرا جائے گا، تم دونوں کو میں بھر دوں گا. کوئی خالی جگہ نہ جنت میں بچے گی نہ جہنم میں، ان دونوں کو اللہ رب العالمین بھر دے گا. جہنم سے اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ کیا تجھ میں اور ڈالوں، تجھ میں اور ڈالوں، کیا تجھ میں اور جگہ ہے؟ تو جہنم کہے گی حل من مزید، حل من مزید، کیا کچھ اور لوگ ہیں، تیرے کچھ اور بندے ہیں جن کے ذریعے سے میرے پیٹ کو بھر دے. اللہ رب العالمین اٹھا اٹھا کر جہنم میں لوگوں کو ڈالتا چلا جائے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین اٹھا اٹھا کر لوگوں کو جہنم میں ڈالتے چلا جائے گا، یہاں تک کہ جہنم طلب کرتی چلی جائے گی. پھر اللہ رب العالمین اپنے قدم کو رکھ دے گا، اور جیسے ہی اللہ رب العالمین کا قدم جہنم کے اوپر پڑے گا، جہنم کہے گی بس میں بھر گئی، میں بھر گئی. جہنم بھر جائے گی، اور جنت تو پہلے ہی بھر چکی ہے. اور پھر اللہ رب العالمین موت کو لائے گا، اور موت کو لا کر جنت و جہنم کے بیچ میں ذبح کر دے گا. اور پھر اللہ رب العالمین پکارے گا یا اہل الجنت خلود فلا موت،
یا اہل الجنت خلود فلا موت، اے جنت والوں، اے جنتیوں سنو، خلود فلا موت، آج کی یہ زندگی ہے ہمیشگی کی ہے، اس میں موت نہیں آنے والی۔ یا اہل النار خلود فلا موت، اور اے جہنمیوں سنو، ہمیشگی کی زندگی میں تم ہو، اب تمہیں موت نہیں آنے والی، اب تمہیں موت نہیں آنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ یہ جہنم طلب کرتی چلی جائے گی، اور یہ یاد رکھو کہ 500 سال پہلے غریب لوگ مالداروں سے جنت میں جائیں گے۔ 500 سال پہلے، کیوں؟ کیونکہ ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا، اور جنتیوں کا فیصلہ غریبوں کے حق میں پہلے پہل ہوگا، اور مالداروں کا حساب ہوگا۔ غریبوں کا اللہ رب العالمین پہلے ہی فیصلہ کر دے گا، اور مالداروں سے اللہ رب العالمین حساب لے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انہیں نوازا ہے، اپنے رحم و کرم سے نوازا ہے، انہیں عطا کیا ہے۔ اس لیے تیاری کرو اس دن کی، اس دن کی تیاری کرو جس دن اللہ رب العالمین فیصلہ کرے گا، اور اس دن ہمیں اللہ سے ڈائریکٹ بغیر کسی ترجمان کے کلام کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کسی عذر اور کسی مہلت کی ہمیں چھٹی نہیں دے گا۔ جتنا عذر ڈھونڈنا ہے، جتنی مہلت تلاش کرنی ہے، دنیا میں تلاش کر لو۔ یہ قربانی ہمیں اسی بات کا درس دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے لوگ ہیں، دونوں کے لیے اولاد ہیں۔ دنیا کی اولاد الگ ہے، آخرت کی اولاد الگ ہے، یعنی دنیا والے الگ ہیں، آخرت والے الگ ہیں۔ جو لوگ دنیا چاہتے ہیں وہ الگ ہیں، اور جو آخرت چاہتے ہیں وہ الگ ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا۔ یہ وصیت ہے خلیفہ راشد رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہتے فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، تو آخرت کے بچوں میں سے بنو، آخرت کی اولاد میں سے بنو، ان لوگوں میں سے بنو جو لوگ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ان لوگوں میں سے نہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق۔ یہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک چند دنیا والے اور ایک آخرت والے۔ جو لوگ صرف دنیا طلب کرتے ہیں، جن کی نظر صرف دنیا پر ہوتی ہے، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں آتنا فی الدنیا، کہ ہمیں دنیا میں عطا کر، اور ان کی کوئی آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور جو لوگ حقیقی معنوں میں انسان ہیں، جنہوں نے اپنے مقصد تخلیق کو پہچانا ہے، انسانیت کو پہچانا ہے، اپنے دین، اپنے ایمان کو پہچانا ہے، وہ کیا کہتے ہیں ربنا، اے میرے رب، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ قربانی کا درس ہے، قربانی کا مقصد ہے۔ یہ قربانی ہمیں سکھلاتی ہے کہ ہم قربانی کر رہے ہیں
کیا ہم سیکھ رہے ہیں اس قربانی سے کہ یہ دنیا ایسے ہی ختم ہو جائے گی، ہماری دنیا بھی ایسے ہی ختم ہو جائے گی جس طرح اس جانور کی دنیا ختم ہو گئی؟ یہ قربانی ہمیں سکھلاتی ہے کہ جس طرح اس جانور نے اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو ذبح کروا لیا، کروانا منظور کر لیا، اسی طرح ہمیں بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنی قربانی دینے کے لیے تیار رہنی چاہیے، اپنی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ مسلمانوں یاد رکھو، جو قوت، جو طاقت، جو صلاحیت اللہ نے ہمیں دی ہے، اس صلاحیت کو استعمال کرنا ہے اور اس صلاحیت کے ذریعے سے اپنے دین کی خدمت کرنا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں کی خدمت کرنا ہے، اپنے پڑوسیوں کی خدمت کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں کی خدمت کرنا، اپنے بزرگوں کی عزت کرنی ہے اور اپنے چھوٹوں پر شفقت کرنا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ یاد رکھو کہ حق کے آگے کبھی اکڑنا نہیں ہے اور باطل کے آگے کبھی جھکنا نہیں ہے۔ الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق یہ ہمیشہ اوپر رہتا ہے، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین جہاد، افضل الجہاد، سب سے بہترین جہاد الکلمۃ الحق عند ملک جائر، سب سے بڑا جہاد ظالم وہ جابر، وہ سرکش بادشاہ کے منہ پر حق بات کہہ دینا۔ آج ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں کہ اپنے بھائی کے سامنے سچ بول سکے، اگر ہم سے غلطی ہوئی ہے اپنی غلطی کا اعتراف کر سکے، اتنی ہمت نہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانا ہے، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی اور کو نہیں۔ یہ یاد رکھو، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے اسی چیز کا حساب لے گا جو رجسٹر ہم نے خود تیار کیا ہے، جو رجسٹر، جو نامہ اعمال، جو کتاب ہم نے خود تالیف کی ہے، جو نامہ اعمال ہم نے خود مکمل طور سے تیار کیا ہے، اسی کا حساب لینا اللہ رب العالمین ہم سے لے گا۔ قربانی کے مسائل کے بارے میں اگر بیٹھ کر بات کی جائے تو رات گزر جائے گی، قربانی کے مسائل ختم نہیں ہوں گے، لیکن قربانی کے مقصد کو ہم جانیں، قربانی کیوں اللہ رب العالمین نے سنت مؤکدہ قرار دیے۔ قربانی سنت مؤکدہ ہے، قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ جو شخص قربانی کا ارادہ کرے وہ اپنے ناخن اور بال کو نہ کاٹے ذی الحجہ کا چاند نکلنے سے لے کر قربانی کرنے کے وقت تک۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا بھی اجر ملتا ہے، اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ جو شخص قربانی نہیں کر سکتا اور اس کے کرنے کا ارادہ ہے اور وہ بھی اپنے ناخن اور بال کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو بھی اجر ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین کریم ہے، عقیدہ توحید ہے اس قربانی کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل سے کہتے ہیں یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ یہ تربیت ہے، اپنے بیٹے کی تربیت کی ہے۔ ایک باپ نے ایک حقیقی باپ نے اپنے حقیقی اولاد کی سچی تربیت کی ہے۔ سنو مسلمانوں، ہماری بھی اولاد ہے، ہمارے آگے پیچھے بھی اولاد ہے، سنو حقیقی تربیت کیسی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ یہ بیٹا کتنا بڑا ہے، یہ بیٹا کتنا بڑا ہے، یہی کوئی 10-11 سال کا، یہی کوئی 10-11 سال کا۔ اس سے پوچھتے ہیں بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو دیکھو تمہاری کیا رائے بنتی ہے۔ سچا بیٹا ہے، اس نے اپنے آپ کو پہچانا ہے، اپنے والد کو جانا ہے، اپنے رب کو پہچانا ہے۔ ہماری یہ حال کیوں ہے؟
ہم نے سب سے پہلے اپنے رب کو نہیں پہچانا، پھر اپنے آپ کو نہیں پہچانا۔ اللہ کا وہ بندہ جو آگے چل کر اسماعیل علیہ السلام بنتا ہے، کہتا ہے افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر۔ کیا ہماری اولاد بھی یہی جواب دیتی ہے جب بھلائی کا حکم ہم اپنی اولاد کو دیتے ہیں؟ کیا یہی ہماری اولاد بھی ہمیں جواب دیتی ہے کہ جب ہم کسی نیک کام کے لیے ان کو ابھارتے ہیں؟ بیٹا کہتا ہے افعل ما تؤمر، یا ابت، یا میرے ابا جان سنیے، افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا گیا آپ کر گزریے، رکیے مت، رکیے مت، جو حکم ہوا ہے کر گزریے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ یہ ایک بیٹا کہہ رہا ہے، وہ بیٹا جس کی عمر ابھی صرف 10 سال یا 11 سال۔ یہ اللہ رب العالمین نے ایک باپ اور ایک بیٹے کی کہانی قرآن کے اندر ذکر کی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں نا کہ اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے، کیوں اللہ رب العالمین نے اس کہانی کو، اس واقعے کو قرآن کے اندر ذکر کیا ہے؟ کیا ہے اس واقعے کے اندر؟ عقیدہ توحید کا درس ہے، تسلیم و رضا کا درس ہے، اطاعت گزاری کا درس ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا درس ہے۔ اس بات کا درس ہے کہ حق کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا ہے اور باطل کے آگے کبھی جھکنا نہیں ہے۔ اس بات کا درس ہے کہ اگر جیئیں گے تو سر اٹھا کر جیئیں گے اور نہیں تو نہیں جیئیں گے۔ یہ اس بات کا درس ہے، اس بات کا درس ہے کہ باطل سے کبھی ڈرنا نہیں ہے۔ اس بات کا درس ہے کہ ہم اگر حقیقی معنوں میں اسلام پر ہیں، ایمان پر ہیں، عقیدہ توحید پر ہیں، دنیا ایک طرف ہو کر بھی ابراہیم کو آگ میں نہیں جلا سکی تھی۔ یاد کریے مسلمانوں اس واقعے کو جو ابراہیم علیہ السلام پوری نمرود کی طاقت، پوری طاقت، بادشاہ، اس کی حکومت، اس کے بڑے بڑے سپاہی، بڑی بڑی زنجیریں، ایک فرد واحد کو جو توحید کا علم بردار تھا، جو عقیدہ توحید پر چلنے والا تھا، اس کو ٹس سے مس نہیں کر سکی۔ آج جب حج کرنے ہم جاتے ہیں، جمرات کی رمی کرتے ہیں، یہی واقعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر ذبح کرنے جا رہے تھے تو شیطان نے آ کر بہکایا تھا اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کنکری ماری تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی ہاجر نے کنکری ماری تھی۔ یہی واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام، یہی قربانی کا درس ہے، یہی عقیدہ توحید۔ قربانی کرنے جا رہے تھے اپنے بیٹے کی اور کنکریاں مارتے ہیں، اور کنکری مارتے وقت کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ سے بڑا اس دنیا، اس روئے زمین پر اس ذات واحد سے بڑی کوئی ذات نہیں۔ اللہ اکبر علی الاطلاق، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں فانظر ماذا ترى، بیٹا کہتا ہے افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلم وتله للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، جب باپ بیٹے دونوں جھک گئے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار، تب اللہ رب العالمین پکارتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم، ہم نے پکارا ہے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ایسے ہی احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اس کے آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اس کے بدلے میں ذبح عظیم قربانی کا تحفہ ہم نے انہیں دے دیا۔ قربانی سنت مؤکدہ ہے،
فصل لربک وانحر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ قربانی کرو۔ جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرے، من کان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، جس کو قربانی کرنے کی طاقت ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا، یہ حدیث مرفوع حکمی ہے، یعنی ایک صحابی کا قول ہے اور صحابی ایسی بات اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ من كان له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جس کو قربانی کرنے کی طاقت ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا، ہمارے مصلے کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ساتھی بیان کر رہا ہے۔ اگر قربانی کرنے کی طاقت ہے اور ہم نے قربانی نہیں کیا، ہمارے لیے عید کی خوشی نہیں ہے، عید کی خوشی ان کے لیے ہے جن کے پاس قربانی کرنے کی طاقت ہے تو قربانی کرتے ہیں۔ عطا بن یسار کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ سألت ابا ایوب کیف كانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قربانی آپ لوگ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسے کرتے تھے؟ تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے قربانی کرتے تھے، اسی میں سے کھاتے تھے اور کھلاتے تھے، یہاں تک کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے، تو حالت ایسی ہو گئی جیسے آج تم دیکھ رہے ہو۔ فصارت کما ترى، کوئی کہتا ہے کہ ہم نے 1.5 لاکھ کا بکرا خرید لیا، کوئی کہتا ہے ہم نے 2 لاکھ کا خرید لیا۔ آپ کی زبان سے نکلا کہ ہم نے اتنے کا بکرا خریدا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس کو بتلا رہے ہیں؟ یقین نہیں ہوتا کہ آج مسلمانوں کی یہ حالت کیسے ہوئی۔ آپ کی زبان سے نکلا اور شیطان گھر کر گیا، شیطان پہنچ گیا کہ فلاں صاحب تو بڑی مہنگی قربانی کر رہے ہیں، پہنچ گیا شیطان۔ فخر و مباحات نہیں، ایمان، یقین، توکل اور تسلیم و رضا، تسلیم و رضا، اللہ رب العالمین کی خاطر قربانی کرنا۔ اس لیے نہیں کہ ہم قربانی کر رہے ہیں اتنے کی، اتنا موٹا، اتنا بڑا، اتنا بھاری، ایسا بکرا، ویسا بکرا، ایسا جانور، اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے۔ ہر کام جو کام ہم کرتے ہیں اپنی زندگی سے، پوری زندگی اللہ کے لیے، اپنا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، حتیٰ کہ غسل، یہ بھی اللہ کے لیے، یہ بھی اللہ کے لیے۔ چلنا پھرنا، قدم کو اٹھانا، ہاتھ کو اٹھانا، زبان کو کھولنا، سانسیں لینا، یہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جانور خرید کر اسے اپنے گھر میں رکھ کر کھلا پلا کر موٹا کرتے تھے تاکہ اچھے اور تندرست جانور کی قربانی کریں۔ کننا نسمن، ہم اپنے جانور کو موٹا کرتے تھے مدینہ کے اندر۔ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمِّنُونَ، اور مسلمان اپنے جانور کو کھلا پلا کر موٹا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرتے تھے۔ جس انسان کو جس قدر استطاعت ہو وہ قربانی کرے، کوئی روک ٹوک نہیں۔ اور قربانی کے 3 دن ہیں، یوم العید کے علاوہ قربانی کے 3 دن ہیں۔ جو کہتا ہے کہ قربانی صرف پہلے دن ہے یا قربانی عید کے بعد 2 دن ہے، وہ سنت کے خلاف ہے۔ قربانی 4 دن ہے، ایام التشریق اور یوم النحر۔
یوم النہر اور ایام التشریق. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم قربانی کے لیے زبان سے دعا نیت کرتے تھے. دو نیتیں ایسی ہیں جو زبان سے کرنی ہے، دو عمل جن کی نیت زبان سے کرنی ہے، ایک قربانی، دوسرا حج یا عمرہ. حج یا عمرہ یا قربانی، یہ دو عمل ایسے ہیں جن کی نیت زبان سے کرنی ہے، اور ان کے علاوہ سارے اعمال کی نیت دل میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امتی محمد. اے اللہ تو محمد سے اور محمد کے آل و اولاد سے اور محمد کی امت کی طرف سے اس قربانی کو قبول کر لے. قربانی کا جانور مسنہ ہونا چاہیے، یعنی 2 سال پار کر کے، سال بھر کے اوپر اودنت نہ ہو، 2 داتا اودنت نہ ہو، اللہ کہ کسی کو طاقت نہیں، کسی کو طاقت نہیں. جس کو طاقت نہیں، جتنے کی طاقت ہے اتنے کی اجازت ہے، جس کو جتنے کی طاقت ہے اتنے کی اجازت ہے. اور اگر طاقت نہیں، جس کو جو جس قدر اگر نہیں کر سکتا ہے اور گائے یا اونٹ میں شریک ہو کر کرے تو بھی کوئی حرج نہیں، تو بھی جائز ہے. اونٹ میں حصے داری 10 حصے تک ایک حدیث کے اندر آیا ہے، 10 حصے تک. گائے، ہمارے شہروں میں گائے پر بوال ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دے. اونٹ کو لے لے، اونٹ میں 10 حصے تک انسان شریک ہو سکتا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کمزور، لاغر، بیمار جانور کے ذبح کرنے سے منع کیا ہے. اور ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم عید کی نماز پڑھ کر قربانی کرتے تھے. من کان ذبح قبل ان يصلي فليذبح مكانها اخرى. جس نے نماز پڑھنے سے پہلے ذبح کر لیا تو اس کو چاہیے کہ نماز پڑھنے کے بعد دوسری قربانی کرے، کیونکہ اس کی قربانی نہیں ہوئی. قربانی نماز کے بعد ہے. اور قربانی کرنے کے اندر احسان کو یاد رکھنا چاہیے. ہر چیز کے اندر اللہ رب العالمین نے نرمی رکھی ہے، اس لیے قربانی میں بھی نرمی. اپنی چھری اتنی تیز رکھو کہ جانور کو احساس نہ ہو، اور جانور کو چھپا کے رکھو. دوسرا جانور جب ذبح ہو رہا ہو اس کے سامنے دوسرے جانور کو نہ لاؤ. ایک جانور جب ذبح ہو رہا ہے اس کے سامنے دوسرے جانور کو نہ لاؤ، ہرگز نہ لاؤ، کیونکہ وہ دیکھ کر تکلیف محسوس کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ. جب ذبح کرو تو اس کے ساتھ احسان کرو، نرمی کا برتاؤ کرو. اپنی چھری کو اتنی تیز رکھو کہ فوراً اس کی گردن کٹ جائے، شہرگ اس کی کٹ جائے، اور خون بہہ کر نکل جائے اور اس کی جان نکل جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرنے جانے لگتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. اس حدیث کی سند حسن ہے، اس حدیث کی سند حسن ہے. یہ دعا سراسر توحید، عقیدہ، اخلاص، للہیت کا درس ہے. شروع سے آخر تک انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، میں نے اپنی ہر چیز کو اس وحدہ لا شریک کے لیے خالص کر دیا، اپنے چہروں کو اس کی طرف گھما لیا جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے. اور وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیایا، میری زندگی، ومماتی، اور میری موت، یہ سب اللہ کے لیے ہے. للہ رب العالمین،
لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور اسی بات کا مجھے حکم ہوا ہے. وانا اول المسلمین، اور میں پہلا اس بات کو تسلیم کرنے والا فرد ہوں. مسلمانوں، اپنی قربانی سے عقیدے کو یاد رکھو، اپنے عقیدے، اپنے توحید کے درس کو یاد رکھو. وہ درس جو اس عقیدے کے، اس قربانی کے اندر، اس عمل کے اندر ہے، اس کو یاد رکھو. للہیت کا درس، اخلاص کا درس، اور نیک نیتی کا درس. ہر عمل کے اندر، ہر عمل کے اندر صرف اللہ کی رضا. اپنے بھائی کی مدد کر رہے ہیں اللہ کے لیے، کسی بھائی کو کچھ بتا رہے ہیں اللہ کے لیے، کسی کو مشورہ دے رہے ہیں اللہ کے لیے، کسی کے ساتھ جا رہے ہیں اللہ کے لیے. اللہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو وہ انسان زیادہ پسند ہے جو دوسروں کی تکلیف میں شریک ہو، ان کی مدد کرے، ان کی اعانت کرے، اس انسان سے جو لوگوں سے کٹ کر الگ رہے. کیوں؟ کیونکہ جو لوگوں سے مخالطت کرے گا، لوگوں کے بیچ رہے گا، اس کو تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، اسے صبر کرنا پڑے گا. اور جو لوگوں سے الگ رہے گا اسے کون پوچھتا ہے؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ تو ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے، ہمارے دلوں کو آپس میں ملا دے، ہمارے دلوں میں محبت پیدا کر دے، متحد و متفق کر دے. بار الہ تمہیں حق بولنے کی، حق پر عمل کرنے کی، حق پر چلنے کی، حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ باطل سے نہ ڈرنے والا بنا دے. بار الہ تو ہم میں ایسے لوگ پیدا کر، ایسے علماء پیدا کر، ایسے قائد پیدا کر جو ہمیں تہذیب و ثقافت کا درس دے سکیں، جو ہمیں ہماری اگوائی کر سکیں آگے کی طرف، قیامت اور جنت کی طرف ہماری اگوائی کر سکیں، اس چیز کی طرف جس میں ہمارے لیے ترقی ہے، جس میں ہمارے لیے خوشی ہے، جس میں ہمارے لیے سکون ہے، جس میں ہمارے لیے اطمینان ہے. ایسی زندگی عطا کر بار الہ جو اطمینان و سکون والی زندگی ہو. ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھ، ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھ. بار الہ عزت کی زندگی عطا فرما، ہر قسم کی ذلت سے محفوظ رکھ. بار الہ اپنے در کا بھکاری بنا کر زندہ رکھ، لوگوں کے دروں کا بھکاری نہ بنا. بار الہ اس دن کے آنے سے پہلے اس دنیا سے اٹھا لے کہ جب لوگوں کی ضرورت محسوس ہو. بار الہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھ، جب اپنے بندوں پر فتنوں کا ارادہ کرے اس سے پہلے اس دنیا سے اٹھا لے. بار الہ تو ہم سب کو معاف کر دے. بار الہ تو ہمارے اندر قوت عطا فرما کہ ہم حق بول سکیں، حق کہہ سکیں، حق کا سامنا کر سکیں اور حق پر ڈٹے رہ سکیں. بار الہ ہم کو اپنے والدین کا خادم بنا، والدین کا خدمت گزار بنا کر زندہ رکھ، والدین سے محبت کرنے والا بنا کر زندہ رکھ. بار الہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے والدین کو ہم سے راضی کر دے. ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں یا ان میں سے کوئی ایک ان کی قبر کو تا حد نظر وسیع کر دے، ان کی قبر کو تا حد نظر وسیع کر دے، ان کی قبر کو جنت کی کیاری بنا دے. بار الہ تو ان کی قبر کو جنت کی کیاری بنا دے. بار الہ تو ان کی قبر کو جنت کی کیاری بنا دے. بار الہ تو ہمیں بھی جب قبر میں جانے کا وقت آئے تو بار الہ تو ہماری قبر کو بھی جنت کی کیاری بنانا. بار الہ فتنوں کا گڑھا نہ بنانا، عذاب کا گڑھا نہ بنانا. بار الہ تو ہم سب کو معاف کر دے، عقید توحید پر زندہ رکھ. بار الہ جب تک اس دار فانی میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب سانسیں ٹوٹنے لگیں تو تیرا کلمہ زبان پر جاری ہو، لا الہ الا اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.